ایوب اپنا پیراہن یعنی کہ اپنے کپڑے پھاڑے اور سر منڈائے اور زمین پہ گر کے سجدہ کرے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ وقت ہم ایوب کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 10 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے آخر خدا سے ایوب کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے ایوب کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 11۔ یہاں شیطان جو ہے خدا سے بولتا ہے، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تغفیر نہ کرے گا؟ تو شیطان کا یہ خیال تھا کہ خدا جو ایوب کے اور ان کے گھرانے کے اور ان کے مال و اسباب کے اطراف جو باڑ بنا کے رکھا ہے، اگر وہ باڑ نکال دیں گا اور ایوب کے ساری چیزوں پہ نقصان پہنچائیں گا تو ایوب خدا کو ضرور کوسیں گے۔ تو ایوب کے بارے میں شیطان کا یہ خیال تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے شیطان سے کیا بولتا ہے۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ پیارے بھائی بہن، ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ بعضی وقت خدا جو ہے شیطان کو اجازت دیتا وہ چیزیں ہمارے پاس سے لے لینے کے لیے جس پہ ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں یا جس کو ہم زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جب ہمارے حفاظت کی چادر ہم سے لے لی جاتی ہے تو مجبور اور لاچار اور ناقابل ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ اس وقت یعنی کہ ایسے حالات میں خدا کو پکارتے ہیں، یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا جو ہے شیطان کو اجازت دینے والا ہے ایوب کے سارے چیزوں کو لے لینے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، یقین کرو کہ اگر شیطان چاہا تو ہم کو برباد کر دے سکتا، مگر خدا اس کی ایک حد رکھا ہے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ شیطان جو ہے خدا کا بھی دشمن ہے اور انسان کا بھی دشمن ہے۔ تو ہم پھر اس کے زمین پہ چلیں گے اور پڑھیں گے آیت 13 سے 15۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مائنوشی کر رہے تھے تو ایک حاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہتے کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تو میرے دوست، ایوب کے بچے ضیافت میں مصروف تھے، یعنی کہ کھانے پینے میں، یعنی کہ عیاشی کر رہے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے پیتے ان لوگ بات کر رہے تھے، ہنس رہے تھے اور بول رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے۔ ان لوگ جو ہے ایک بھائی کے گھر سے دوسرے بھائی کے گھر کو جاتے تھے کھانے پینے کے لیے اور ہنسی خوشی منانے کے لیے۔ شاید یہ کھانا پینا ہر روز ہو رہا تھا ہوگا، اور ایوب کے خوشحال زندگی میں جو ہے بہت ہی زبردست بات ہو رہی تھی یہ کہ ایوب بھی جو ہے بہت مزے میں تھے۔ لیکن انہوں یہ بات کا ضرور خیال کرے کہ جب ان کے بچے ضیافت کر لیتے تھے تو انہوں سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے نہیں بھولتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ شاید ان کے بچے جو ہے اپنے دل میں خدا کو کوسے ہوں گے۔ تو یہ کام ضرور ایوب کرتے تھے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ضیافت کرتے ہیں اور ایک دم سے زندگی کے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ ایوب کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے اور ان کا دشمن جو ہے ان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ان کو دشمن کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا، لیکن یہاں شیطان جو ہے خدا سے اجازت لے کے ایوب پہ حملہ کرتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 16 اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا
کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تو میرے بھائی، یہ کلام جو ہے خدا کی آگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کی آگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اپنی آگ بھیجا، بلکہ یہ شیطان کا کام تھا۔ خدا جو ہے اس کو آگ بھیجنے کی اجازت دیا۔ جیسا میں بتایا تھا کہ شیطان کو جو ہے جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے خدا سے اجازت لینا پڑتا ہے، اور یا میں یقین کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے خدا کے پاس جا کے اجازت لیا ہوں گا کہ انہیں آگ بھیجنا چاہتا ہے، تو خدا جو ہے یہ اجازت دیا اور شیطان جو ہے یہ آگ بھیجا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 17، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کزدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تہ تہ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کتنا سٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ایوب کے پاس واقعی میں ڈھیر سارا سٹاک تھا، مگر شیطان جو ہے ان کے سارے سٹاک کو لے کے چلے گا۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ایوب کی کیا حالت ہوئی ہوں گی کہ بار بار جو ہے لوگ آ کے ان کو یہ بری خبر دے رہے تھے۔ ایوب کی ہر چیز ختم ہو گئی، کوئی چیز بچی نہیں۔ آیت 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مائنوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ دیکھ سکتے کہ ایوب کے زندگی میں حادثے ہو رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، یعنی کہ ان کے تکلیف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی غم کی بات یہ ہے کہ ان کے 10 کے 10 بچے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ باری باری سے بھی نہیں بلکہ ایک ہی جھٹکے میں۔ تو آپ سوچ سکتے کہ شیطان جو ہے ایوب کے خلاف کیسا کام کرا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا سوائے ان کے بیوی کے۔ تو شیطان جو ہے جب کام کرنا شروع کرتا ہے تو ایسے حالت پہ لا لیتا ہے، لیکن یہ حالت جو ہے جب بھی ہو سکتی جب خدا اس کو اجازت دیتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ایسی حالت ہماری زندگی میں آتی تو ہم کیا کرتے تھے؟ ایوب تو بالکل جو ہے پریشان اور غمگین ہو گئے تھے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ جب ایوب کی ہر چیز لے لی گئی تو ایوب کا رویہ کیسا تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ پریشان تو تھے اور غمگین تو تھے، لیکن اب اپنے رویے پہ بات پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایوب کا رویہ کیسا تھا، آخر انہوں کرے کیا۔ آیت 20 سے 22 میں لکھا ہوا ہے، میرے بھائی ذرا غور سے سنو۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کے سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ ایوب کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے گواہی کو سن سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے زندگی کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہم ہماری زندگی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے دنیا داری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ دنیا میں کچھ بھی لے کے نہیں آئے اور کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے، ننگے آئے تھے اور ننگے جائیں گے۔ ہم جب یہ دنیا میں پیدا ہوئے ننگے پیدا ہوئے تھے، اور ہم جب یہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ننگے واپس چلے جائیں گے۔ آپ جتنا کمائے ہیں اور جتنی جائیداد جمع کرے ہیں، جتنے پہننے کے لیے کپڑے بنائے ہیں، سب کے سب چھوڑ کے جائیں گے، یعنی کہ
آپ کی यहाँ की सारी मेहनत बेकार, हम कुछ भी अपने साथ ले लेके नहीं जा सकते। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो अय्यूब जमीन पे गिरते हैं और खुदा को सिजदा करते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। अय्यूब अपना पैराहन यानी कि अपने कपड़े फाड़े और सिर मुंडाए और जमीन पे गिर के सिजदा करे और लोग उनके आवाज को दूर दूर तक सुने होंगे। उन्होंने अपनी हर चीज खो दी, उनके बेटे और बेटियां खत्म हो गए, मगर फिर भी उन्हें बोलते हैं, जरा गौर से सुनो, खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। तो मेरे दोस्त, आपके पास जो कुछ है वो सारी चीजें खुदा आपको दिया है, आपकी एक चीज भी नहीं है। जो भी चीज इस वक्त आपके पास है वो खुदा आपको दिया है। यानी कि इस वक्त अगर आप पैंट और शर्ट पहन लेके बैठे हैं तो वो खुदा का है, खुदा आपको दिया है। या साड़ी पहन लेके बैठे हैं तो खुदा आपको दिया है। बोलने का मतलब यह है कि घर में भी जो भी चीज़ इस वक्त आपके पास है वो खुदा की है, और अगर उन्हें चाहा तो जितने चीज़ें आपको दिया वो सारे के सारे फिर से वापस ले सकता है, उसके पास उतनी ताकत है। तो खुदा जो चीज़ें हमको दिया है, हमको जिम्मेदारी भी ठहराया है कि हम वो चीज़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ जो ये दुनिया में है खुदा की है और आप सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी ले लेके नहीं जाएंगे। और बात अय्यूब अपने दिल में जाने, यानी कि ये ख़ास बात अय्यूब जो है अपने दिल में जाने, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दौलतमंद थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने इस वक्त ये बात जाने कि जो भी उनके पास था वो खुदा की तरफ से था और खुदा ले लिया। तो उन्होंने बाद में ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने नंगे आए थे और नंगे वापस चले जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा रवैया कैसा रहेगा अगर हमारे पास से कुछ चीज़ चले जाती है। तो ये सारे नुकसान के बाद भी उन्होंने खुदा में खड़े रहे। कलाम अय्यूब के बारे में बताता है कि अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेचा काम का ऐब लगाया। तो दोस्त, थोड़ी देर के लिए अगर हमारी हर चीज़ खुदा ले लेता है तो क्या हम ईमान में खड़े रह सकेंगे? क्या सोचो थोड़ी देर के लिए। खुदा हमको यहाँ ये सिखाना चाहता है कि चाहे हमारे पास कुछ रहो या ना रहो, हम खुदा में खड़े रहना, जैसा अय्यूब खड़े रहे। तो यह ख़त्म हुआ बाब 1, और अब हम आएंगे बाब 2 पे और पढ़ेंगे आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो खुदा के बेटे फिर से खुदा के पास आते हैं अपने बारे में खबर देने के लिए कि क्या क्या करे हैं और क्या क्या नहीं करे हैं। तो ये लोगों को अपना अपना हिसाब देना था। आपको और मेरे को एक दिन हमारे जिंदगी के बारे में खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। याद रखो कि मसीह भाई और बहन एक दिन यीशु मसीह के अदालत के कुर्सी के सामने खड़े होंगे। इस बात का सबूत हमको कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 5 और उसकी आयत 10 में मिलेगा। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। तो प्यारे भाई बहन, हम सब खुदा के सामने अपना अपना हिसाब देंगे, लेकिन यीशु मसीह पे ईमान रखते हुए हम यीशु मसीह के सफ़ेद अदालत के तख्त के सामने नहीं खड़े होंगे। ये यीशु मसीह के सफ़ेद अदालत के तख्त के सामने वो लोग खड़े होंगे जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते हैं। बोलने का मतलब यह है कि सारे आदमी एक दिन खुदा के सामने खड़े होंगे अपना अपना हिसाब देने के लिए। तो हम सबको जो है खुदा को जवाब देना है। तो प्यारे भाई बहन, जब ये खुदा के बेटे आए खुदा के सामने अपना हिसाब देने के लिए, तो शैतान भी वहां आया अपना हिसाब किताब देने के लिए। शैतान जो है खुदा के हिस्से से बाहर नहीं है। हालांकि खुदा जानता था कि शैतान जो है उसके सामने क्या खबर लाएगा,
مگر شیطان کو جو ہے خدا کے سامنے آنا پڑا یہ بولنے کے لیے کہ انہیں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ تو یہاں شیطان پھر سے خدا کو بتاتا ہے کہ انہیں زمین پہ گھوم پھر کے آیا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور رازباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ تو یہاں ہم کو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جو شیطان کو اجازت دیا ایوب کے ساتھ کرنے کے لیے، وہ ایوب کے ساتھ ایک زبردستی تھی، یعنی کہ شیطان جو ہے بلا وجہ ایوب پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ لوگ اکثر یہ بولتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا؟ میرے دوست، یہ سوال کے لیے خدا کے پاس یہ جواب ہے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں تمہار کو ماروں نہیں، میں تمہار کو سزا نہیں دے رہا ہوں، میں تمہار کو صرف اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، بعض وقت کوئی وجہ نہیں ہوتی، مگر خدا ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی اجازت اس لیے دیتا تاکہ ہم اس کے اور قریب آ جائیں، اور ایوب کے ساتھ بھی خدا یہ کرا۔ ایوب کے زندگی میں کوئی وجہ نہیں تھی، یا خدا جو ہے شیطان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایوب اپنے ساری چیزوں کو کھو دینے کے بعد بھی میرے خلاف گناہ نہیں کرے ہیں، بلکہ ایمان میں ابھی بھی قائم ہے۔ تو شیطان جو ہے خدا سے اب سوال کرتا ہے۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے، شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ پیارے بھائی بہن، شیطان جو ہے ہم میں سے کئیوں کے بارے میں صحیح پہچانتا ہے۔ ہم میں کمزوریاں ہیں جو شیطان اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ہم کو اس کمزوریوں کے ذریعے آزمائش میں گرانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو ایک وعدہ دیا ہے جس کو ہم پکڑے رہنا ہے۔ یہ وعدہ ہم کو جو ہے کورنتھیوں کے پہلے خط میں ملے گا۔ اگر ہم باب 10 اور اس کی آیت 13 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، تم کسی ایسے آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ تو خدا ہم کو اجازت نہیں دے گا وہ آزمائش میں گرنے کے لیے جو آزمائش ہمارے برداشت کے باہر ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ ہم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ دن ہمارے لیے کیا لائیں گا۔ ہمارے لیے غم بھی ہو سکتا ہے اور خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ ہمارے طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دیں گا۔ تو ہمارے لیے یہ ایک زبردست بات ہے۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجلانے کے لیے ایک ٹھکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تو میرے بھائی، ایوب اپنے زندگی کے ہر ایک حصے میں آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان اس کی پوری کوشش کر رہا ہے ان کو ایمان میں کمزور کرنے کے لیے۔ ایوب اپنی جائیداد کھو دیے، اپنا گھرانہ کھو دیے، اور اب ان کے جسم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو ایک انسانی طور سے ہم دیکھیں گے تو ایوب کے مصیبتوں کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایوب بہت ہی سخت تکلیفوں میں تھے۔ ان کے گناہ کے لیے ان کو سزا نہیں دی جا رہی تھی۔ تو یہ وجہ ہے جہاں خدا ہم کو یہ کتاب کے شروع میں سمجھایا ہے
تاکہ ہم سمجھے ویسا ایوب کے ساتھ جو ہو رہا تھا ایک اچھے اور نیک ارادے کے لیے ہو رہا تھا۔ خدا کا اس میں ارادہ تھا اور وہ ارادہ ایوب کی تربیت کے لیے تھا۔ خدا جو ہے ایوب کی تربیت کرنا چاہتا تھا، اور ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ ایوب کے اچھے کے لیے تھا۔ یہ تجربے سے جو ایوب گزرے تھے وہ ان کے اچھے کے لیے تھا۔ ایوب کے زندگی میں ایک دن آیا جہاں ایوب اپنے آپ میں محسوس کرے کہ ان کے یہ کڑوے تجربے سے ان کے زندگی میں سے کچھ اچھی بات نکل رہی ہے، لیکن شروع میں جب انہوں یہ تکلیفوں سے گزر رہے تھے تو یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ان کے دکھوں اور تکلیفوں کے ذریعے سے کچھ اچھی بات نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دکھ اور تکلیف صرف ایوب کے اچھے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایوب کے اچھے کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے جلال کے لیے بھی تھی، یعنی کہ اس کے ذریعے سے خدا کا جلال نظر آ رہا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا اپنے فرزندوں کے لیے یہ وعدہ نہیں کرا ہے کہ یہ دنیا میں تکلیفاں نہیں اٹھائیں گے۔ خدا بولتا ہے کہ جب تک ہم یہ دنیا میں ہیں ہم تکلیفوں کا سامنا بار بار کرتے رہیں گے۔ ہم تکلیفوں سے بچ نہیں سکتے، مگر جب بھی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے ہے۔ ہم جب تکلیفوں میں آتے ہیں تو ہمارا یہ سوال رہتا کہ مالک، میرے زندگی میں یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ انسان تکلیفوں سے پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔